اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ تراویح کے مسنون ہونے پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات کی فقہ کی کتابوں میں اس کی تصریح ہے کہ تراویح میں 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا۔ رمضان شریف میں قرآن مجید کا ایک مرتبہ ترتیب وار تراویح میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کسی عذر سے اس کا اندیشہ ہو کہ مقتدی تحمل نہ کر سکیں گے تو پھر الم تری کیف سے آخر تک 10 صورتیں پڑھ دی جائیں کہ ہر رکعت میں ایک صورت ہو، پھر 10 رکعت پوری ہونے پر انہی صورتوں کو دوبارہ پڑھ لیں یا اور جو صورتیں چاہے پڑھ لیں۔ تراویح پورے مہینے پڑھنا۔ تراویح کا رمضان المبارک کے پورے مہینے میں پڑھنا سنت ہے، اگرچہ قرآن مجید مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، مثلاً 15 روز میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا جائے تو باقی دنوں میں بھی تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح میں جماعت۔ تراویح میں جماعت سنت واجب الکفایہ ہے، اگرچہ ایک قرآن مجید جماعت کے ساتھ ختم ہو چکا ہو۔ تراویح میں 2 رکعت کر کے پڑھنا۔ تراویح 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے۔ 4 رکعت کے بعد اس قدر توقف کرنا چاہیے جس قدر وقت نماز میں صرف ہوا ہے، لیکن مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے وقت کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تراویح کی اہمیت۔ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز بھی سنت مؤکدہ ہے، اس کا چھوڑ دینا اور نہ پڑھنا گناہ ہے۔ عورتیں اکثر تراویح کی نماز کو چھوڑ دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ عشاء کے فرض اور سنتوں کے بعد 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں۔ جب 20 رکعت تراویح پڑھ چکیں تو اس کے بعد وتر پڑھیں۔ تراویح کی 20 رکعتوں پر حدیث۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں 20 رکعتیں اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ اگرچہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین کا مسلسل تعامل اس پر رہا ہے، اس لیے محدثین اور فقہا کے اصولوں کے مطابق یہ حدیث مقبول ہے۔ حضرت سعید بن یزید اور یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعات تراویح پڑھا کرتے تھے۔